اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا شریکت الحسین حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. السلام علیکم ویورز, آئی ہوپ یو آر فائن. السلام علیکم دوستو. وعلیکم السلام. آپ سب کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. تو آج کے اس مبارک دن پر ہم مبارکباد پیش کریں گے اپنے وقت کے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو کہ آپ کو بھی آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی تو مدینہ میں ہر طرف بہت ساری ہیپینس, خوشیاں اور ایک الگ سا ہی سماج جو تھا وہ پیدا ہو گیا تھا. اور یہ اس وقت بھی ہوا تھا کہ جب کون پیدا ہوئی تھی؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مدر تھی. تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دن سفر پر تھے. تو امام علی علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کو اپنے آغوش میں لے کر, اپنی گود میں لے کر, ان کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کری, اور اس کے بعد پھر وہ انتظار کرنے لگے کہ کب آئیں گے اور بتائیں گے کہ بی بی کا نام کیا ہوگا. تو پھر انتظار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی گود میں لے کر اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر, یعنی ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو بتایا کہ ان کی شکل تو ہو بہو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ملتی ہے اور خدا نے ان کا نام زینب رکھا ہے. تو اب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ کس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو. اور ویورز, آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہاں پہ ہمارے ساتھ چھوٹی چھوٹی ننھی پیاری پیاری پرنسس موجود ہیں, لیکن یہ ساری ایک ہی سیم ایج کی لگ رہی ہیں. تو یہ ایک فیکٹ بھی ہے کیونکہ آج ہم ایک اور بہت ہی خاص دن کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں جو ہے جشن عبادت. اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ایک لونر کیلنڈر ہوتا ہے اور ایک اسلامک کیلنڈر ہوتا ہے. تو دونوں کے ڈیٹس میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ڈیز کا فرق ہوتا ہے. تو ہم اسلامک کیلنڈر کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں کہ آپ سب کی جب ایج 9 ایئرس کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کون سا جشن ہوتا ہے؟ جشن عبادت. تو آج آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ساری بچیاں جو موجود ہیں وہ سب کی سب 9 ایئرس کی ہو گئی ہیں. تو آج کے دن کی امپورٹنس میں چاہتی ہوں آپ لوگوں میں سے بھی کوئی پہلے ہمیں بتا دے. ابھی آپ بتائیں گے ہمارے ویورس کو؟ جی ابھی جب بچیاں 9 سال کی ہو جاتی ہیں تو ان پہ واجب کام فرض ہو جاتے ہیں. اگر وہ نہ کرے تو انہیں گناہ ملتا ہے, اگر وہ کرے تو ان کو ثواب ملتا ہے. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. اور ابیہ نے ابھی واجبات کی بات کی ہے, تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ واجبات کون کون سی چیزیں جو ہم پہ فرض ہو جاتی پھر, اور واجبات میں کیا کیا آتا ہے؟ جی وجیہ آپ بتائیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس اور پردہ کرنا. بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. اور دیکھیے آج کے بعد آپ لوگوں نے حجاب سے کبھی بھی یا پھر واجبات سے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ واجبات کو نہیں کرو گے تو گناہ بھی دیں گے, اور ہم تو نہیں چاہتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ دے. تو زیادہ سے زیادہ ثواب لینے کے لیے آج کے بعد آپ لوگوں کو واجبات پہ اسپیشل دھیان جو ہے وہ دینا پڑے گا. ویری گڈ. اور دیکھیے آج ایک جشن عبادت کے ساتھ ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی برتھ ڈے کا دن بھی ہے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کو حجاب کی ملکہ کہا جاتا تھا. تو حجاب بھی بہت خاص چیز ہے جس کے بارے میں آج کے دن ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شان میں بہت ہی خوبصورت الفاظ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی بنت زہرا. تو بنت زہرا آپ جلدی سے آ جائیے اور ہمارے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ شیئر کیجیے. یہاں پہ آ جائیے. قدم قدم پہ چراغ ویسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. قدم قدم پہ چراغ ویسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں.
آج میں آپ کو بتاؤں گی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی پاک زندگی کے بارے میں۔ دوستوں، کائنات کی کامل ترین ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اگر کسی بیٹی کی تربیت کریں تو اس کا نتیجہ ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہماری رول ماڈل ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ بنت زہرا، آپ نے بہت ہی پیارے فضائل بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بیان کیے، اور کیونکہ آج ہم جشن عبادت کو بھی سیلیبریٹ کریں تو ہماری ایک اور پیاری سی ننھی سی پرنسس فاطمہ اب یہاں پر آئیں گی اور ہمیں تھوڑی سی پوئٹری سنائیں گی جشن عبادت کے حوالے سے۔ آ جائیے فاطمہ۔ میں 9 سال کی ہو گئی ہوں، آج میرا جشن عبادت ہے۔ اسلام میرا دین ہے اور میں مسلمان ہوں۔ یہ چادر جو میں نے سر پر پہنی ہے وہ مجھے ماما نے گفٹ کی تھی۔ یہ چادر میرے سر پر ہے پھولوں کی تاج کی طرح۔ میں 9 سال کی ہو گئی ہوں، میں آج بہت خوش ہوں۔ یہ بالوں پر ہے اور میں فرشتوں جیسی ہوں۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ نماز کے وقت جاتی ہوں اللہ کے پاس، ایک دن میں 5 بار اللہ سے کرتی ہوں راز و نیاز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جزاک اللہ فاطمہ، بہت ہی اچھی پوئٹری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اور آج کیونکہ ہم حجاب کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تو جب ہم حجاب کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے آگے حجاب کرنا، جن کے سامنے حجاب کرنا ہم پہ واجب ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، اور کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اگر ہم حجاب نہ بھی کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی محرم اور نامحرم میں فرق کیا ہے اور وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ تو یہ ہمیں بتائیں گے ہماری پیاری پیاری سی پارٹیسپینٹس ابیحہ اور نوال ایک بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی کے تھرو۔ تو چلتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کی طرف۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہمارے لیے محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے۔ جیسے کہ آپ بتائیں کہ ابو محرم ہے یا نامحرم؟ کہ محرم ہے۔ نانا ہمارے لیے محرم ہے؟ دادا ہمارے لیے محرم ہے؟ بھائی؟ جی محرم ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اب سب بچوں کو تو بالکل صحیح جواب آتے ہیں۔ محرم کا مطلب ہے کہ جن کے سامنے ہم سکارف اتار سکتے ہیں، بالوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب یہ محرم ہے؟ سگے چاچا ہمارے لیے محرم ہے؟ جی محرم ہے۔ سگے ماموں ہمارے لیے محرم ہے؟ داماد؟ جی محرم ہے۔ بھتیجا؟ جی محرم ہے۔ سسر؟ جی محرم ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو پردہ کرنا چاہیے، جس کو ہمیں اپنے بال نہیں دکھانے چاہیے۔ پہلا ہے بہنوئی، نامحرم ہے۔ دیور، آپ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ چچا، تایا، ماموں جو سگے نہ ہو، نامحرم ہے۔ کزنس، نامحرم ہے۔ جیٹھ، پھپھا۔ نامحرم ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے سب کے جواب صحیح دیے ہیں، ہم بھی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اللہ، اس خوشی کے دن میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گی۔ اے میرے خدا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا، تو میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اچھی بچی بنوں گی۔ اللہ تعالی، آپ نے مجھے پاک اور صحت مند بنایا، تو میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ گناہ کے نزدیک نہیں جاؤں گی۔ اے مہربان خدا، آپ نے مجھے اتنے اچھے امی ابو دیے ہیں، تو میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ ان کی ہر بات مانوں گی۔ اے اللہ پاک، آپ پوری دنیا میں سب سے بڑے ہیں۔ میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ صرف آپ کی ہی اطاعت کروں گی۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھ پر نماز روزہ فرض ہو گیا ہے۔ میں روز نماز پڑھوں گی اور واجبات ادا کروں گی تاکہ آپ کو خوش کر سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سمٹی ہے کائنات جس کے وجود میں، سمٹی ہے کائنات جس کے وجود میں، ایسی عظیم ذات ہے ذات سیدہ۔ بے شک جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ بے شک میں نے اللہ کے رویے کو اپنے ساتھ حسن و خوبصورتی کے سوا اور کچھ نہیں پایا۔ اور دوستو، ابھی آپ سب نے ایک عہد نامہ پڑھا جو کہ ایک پرومس ہے، ایک اوتھ ہے اس چیز کا کہ کیونکہ اب آپ بالغ ہو چکے ہو، 9 ایئرس کے ہو چکے ہو، تو اب کے بعد آپ جتنی بھی واجبات ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور آپ کا پردہ آ جاتا ہے، اس پہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرو گے، اور پرومس کرتے ہو کہ آج کے بعد آپ ان سب چیزوں کا ڈھیر سارا خیال رکھو گے۔ اور دیکھو فیلنگ بھی کتنی اچھی سی آتی ہے نا کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، سارے واجبات ہم ایزیلی ادا کر سکیں گے، ہمیں ٹائم ملے گا کہ ہم 5 ٹائمز اے ڈے اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، گیدرنگس میں ہم حجاب کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور ان کی عبادت کو ایک نیو اینگل سے دیکھیں گے، ہے نا۔ اور ایک اور کوشچن بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہوگا کہ لڑکیاں 9 ایئرز میں اور لڑکے 15 میں کیوں؟ اچھا، میں بھی یہ پوچھنے والی تھی کہ لڑکیاں 9 سال میں اور لڑکے 15 سال میں کیوں بالغ ہوتے ہیں نا، بالغ ہوتے ہیں، جی تو پھر ایسا کیوں ہے؟ جی عنایا، آپ بھی اور باقی سب آپ لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی جلدی آپ کی روحانی، آپ کی اسپریچول ترقی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں، لڑکوں کو بے شک لیٹ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ اتنی سی ایج میں آپ کا جنت میں ایک بینک بیلنس تیار ہو رہا ہے، اور آپ اپنی نیکیاں کرتے جا رہے ہو، ثواب کماتے جا رہے ہو، اور وہ وہاں پہ سیو ہو رہا ہے۔ اور قیامت میں دیکھیے 9 ایئرز اور 15 ایئرز میں کتنا گیپ ہے، تو آپ کے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم آ گیا اپنی ڈھیر ساری نیکیوں کو گریب کرنے کا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو؟ آپ کو پتہ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، یعنی لڑکیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ 9 ایئرز میں جلدی لڑکیاں میرے کلوز ہو جائیں اور میرے پر عبادت کریں، تو اس لیے لڑکیوں پہ بہت جلدی فرض ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے نوال۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو عنایا اور باقی سب کو بھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ویورس، ہم نے عہد نامہ بھی پڑھا، اور اسی بات پہ ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کریں گے کہ کیونکہ آج بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی برتھ ڈے کا دن ہے، تو ہم آپ سے یہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد واجبات پہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے، اپنے حجاب کا ہمیشہ خیال رکھیں گے تمام شرائط کے ساتھ، اور یہی زینبی ہونے کی ایک بہت اہم
شرط بھی ہے. تو اینڈ پہ ہم لوگ اپنی سیلیبریشنس کرتے ہیں, ہم کیک کٹ کریں گے کیونکہ آج اتنی خوشی کا دن ہے. دو ہم نے چیزیں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کیا, اس کے لیے آپ سارے یہاں پر آ جائیں تاکہ ہم کیک کٹ کریں.